الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ نور الہدی، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے ابھی، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ معزز احباب اہل سنت، گزشتہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے آپ ہم سب مل کر ایک کوشش اور جد و جہد میں ہیں کہ اپنے مومن بھائیوں تک اسلام اور اسلام کی حقانیت کو کیسے واضح کیا جائے۔ بہت سے دیگر ایسے بھی موضوع ہے جن پر جمعے کے اس مختصر مگر قیمتی وقت میں کلام کرنا، کچھ باتیں کرنا نہایت ضروری ہے، مگر ابھی پہلا کام ہمارا آپ کا سب کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں مضبوطی دکھائیں، اور مسلسل جمعوں میں اسی مناسبت سے چند ایک معروضات آپ حضرات کے گزار گوش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر استقامت آئے، مضبوطی آئے، اور دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو اس مبارک دین پر ہمیشہ قائم رکھیں
اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائیں۔ ایمان بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا احساس ہو، اور مسلمانوں کو ہی ہوگا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے، خیالات متغیر ہو جاتے ہیں، حالات کے پیش نظر ہماری سوچ بگڑ جاتی ہے، مگر حدیثوں کے ان مبارک جملوں کو جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر صحابہ کی طرح، یعنی صحابہ، یا یہ کہے کہ صحابہ کے صدقے میں ہمارے جو ذہن و فکر میں جو تذبذب اور تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب قدیر مزید اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا کہ کبھی خیال ہوتا ہے، دماغ میں کبھی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایمان رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ یہ خیالات کبھی کبھار ذہن میں آ جاتے ہیں، مگر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایسے خیالات کے تعلق سے سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایتاً یہ باتیں پیش کی، سرکار نے فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، یہی تو ایمان ہے۔ پھر جب آدمی کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس پر وہ مزید کاربند ہو جاتا ہے کہ کیسے محفوظ رہے گا، کیسے بچے گا، اس میں جد و جہد کیسی ہوگی، اس میں ہم کیسے کوشش کریں گے، اس کو کیسے باقی رکھیں گے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کیسے محفوظ رکھیں گے۔ پھر وہ اس جستجو میں لگ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس ہوتی ہے اور زبان پہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت بھی ہے، مگر پھر بھی دوام کے ساتھ مسلسل ہمیں یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آزمائشیں، پریشانیاں آتی رہے گی، اور آزمائشیں اور پریشانیاں انہی کے ساتھ آتی ہے جو کتابوں کے عبارتوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا مقرب ہوتا جائے گا آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی جائے گی۔ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں پر صبر کرے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے، آزمائشوں پر، امتحانوں پر، امتحانات پر اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں استقامت کی دعا مانگے۔ بندہ زندگی گزارتا جاتا ہے، اللہ رب قدیر اس کے درجات بلند فرماتا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب قدیر اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اگر آزمائشیں بڑھتی جائے، تکالیفیں بڑھتی جائے، پریشانیاں بڑھتی جائے، تو یقیناً رب قدیر یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا سے آئے تو ایسے آئے کہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے تو کہے اے پاک روح آجا اللہ کی طرف، ہے نا۔ رب قدیر کا منشا یہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کا مقصد اور منشا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے، میرا مومن بندہ، میرا پیارا بندہ، مجھ پر ایمان رکھنے والا بندہ دنیا سے آئے تو اس حال میں آئے کہ محشر میں اس سے پوچھا جائے کیا دنیا تو نے دیکھی ہے، دنیا کو کیسا پایا ہے، تو یہ کہے کہ ایک ساعت کے مطابق یا ایک گھنٹے کے مطابق۔ مگر پھر جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے، دیکھا جائے، تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ رب قدیر نے اس بندے پر جو مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں جو دنیا میں مسلط فرمائی تھی، رب قدیر نے ان پریشانیوں اور آزمائشوں کے بدلے میں جو گناہ اس سے سرزد بھی ہو گئے تھے، رب قدیر نے اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اور اس کو محشر کے دن اپنے فضل و کرم سے یہ فرشتوں کی بیچ میں اعلان فرما دیا ہے، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ اس بندے کے ساتھ میرا عدل بھی شامل ہے، اور گواہ ہو جاؤ اس بندے کے میں نے گناہ کو معاف بھی کر دیا اور جنت کا پروانہ بھی دے دیا ہے۔ یہ آزمائش آئے گی، پریشانیاں آئے گی، مگر اس سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بندہ بیمار ہوا، خبر ملی تو اس کی عیادت کے لیے میں اور میرے کچھ ساتھی چلے۔
تاکہ اس کی عیادت کی جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کے حال و احوال لیے جائے، اور اس کی جو ہے بیماری کے تعلق سے پوچھا جائے، پھر اس کے زبان سے جو کلمے نکلیں گے اس پہ دعا، اور پھر اس پر اس کی نصیحت کی جائے۔ اس گھر سے فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، لیٹا ہوا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اپنی زبان سے حرکت کوئی لفظ نکال سکتا ہے، نہ سر ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ ہاتھوں کو ہلا سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس سے جب باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتا ہے، اور اپنی اس بات و نفی کے اندر کہ یہ آنکھ سے جواب دینا، کبھی جو ہے پل کے جو جھٹکا کر، کبھی اس بات میں کبھی نفی میں اس کا جواب ہوتا، مگر فرماتے مالک بن دینار کہ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدا لگائی، شہادتین گزری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح کی صدا جو اس کے کانوں تک، ہمارے کانوں تک پہنچی ہے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بندے نے ہاتھ کو اٹھایا، سبحان اللہ، اور ہاتھ سے اشارہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں ہے، دنیا میں کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، صرف وہ جس کو اللہ کہا جاتا ہے، صرف وہ جس کو خدا کہا جاتا ہے، صرف وہ جو غفور الرحیم ہے، صرف وہ جو ستار و غفار ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے۔ شہادت جب گزری ہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اشاروں سے اس نے جو ہے شہادتوں پر انگلی کو اٹھایا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اے بندہ مومن، میں نے تھوڑی دیر پہلے تجھے دیکھا کہ تیرے اوپر بڑی اذیتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، آزمائشیں تھیں، تم تکلیف میں تھے، اور اتنی تکلیف تھی کہ تم جو ہے اپنے زبان سے کلمہ بھی جاری نہیں کر پا رہے تھے، تم جو ہے جملے شکر کے، یہ شکایت کے جملے بھی نہیں بول پا رہے تھے، جب تم سے کوئی بات پوچھی جا رہی تھی تو تم جو ہے ہاتھ کے اشارے سے نہیں، زبان کی بولی سے نہیں، بلکہ تم آنکھوں کی پلکوں سے جواب دے رہے تھے، مگر میں نے کیا دیکھا کہ جب جیسی اللہ اکبر کی صدائے تیرے کانوں تک پہنچی ہے، تیرے زبان میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اور تیرے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ تو فرمایا حضرت مالک بن دینار نے، اس بندے نے جواب دیا تھا اور کہا کہ ایمان میں جتنی کمک باقی رہتی ہے، اللہ رب قدیر اس بندے کو آزمائشوں پر، ابتلاءات پر، امتحانات پر اتنی مضبوطی عطا فرماتا ہے، جتنا مضبوط بندہ امتحان میں ہوتا جائے گا، زبان سے اتنے کلمے تشکر کے جملے اس کے نکلتے جائیں گے۔ اس بندے نے تکلیف نہیں دیکھی، پریشانیاں نہیں دیکھی، آزمائشوں کو نہیں دیکھا، جب اللہ رب قدیر کے تعلق سے صدائے بلند کی گئی تو اس نے بھی اقرار کیا اور اعلان کیا، یقیناً اس زمین کا مالک، اس آسمان کا مالک، سورج و چاند کا مالک، دنیا اور آسمان میں جو کچھ ہے اس ہر شے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے۔ اور اتنی بات اس نے اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا، زبان سے بھی کہی ہے، اور رب قدیر نے اس کے بدلے میں نعمت کی دی ہے۔ فرماتے ہیں مالک بن دینار زبان پہ کلمہ تشکر لایا، شکرانے کے کلمات لائے، اور ناشکری کے جملے نہیں کہے، جبکہ جان رہا تھا اتنی اذیتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ابتلاءات اور آزمائش میں ہے کہ بول نہیں سکتا، ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتا، پلکوں کو ہلا کر اپنی باتوں کو سناتا اور سمجھاتا ہے، مگر جب اللہ رب قدیر کی بات آئی ہے تو زبان میں اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، ہاتھوں میں طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ طاقت اور قوت کیوں ملی تھی اسے، کس سبب سے ملی تھی؟ تو فرمایا کہ جو اس پر آزمائشیں آئی تھی، بیماریاں آئی تھی، اس پر جو اس نے شکر کیا تھا، استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، ناشکری کے کلمات زبان پہ نہیں لائے تھے، اللہ نے اس کو مرتے وقت میں اس کی زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کرا دیا، لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کرا دیا کہ دیکھو یہ بندہ ایسا ہے کہ بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، پریشانیوں کی حالات میں ہے، مگر اس کے زبان سے کلمہ نکل رہا ہے تو خدا کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، اس کی ناشکری کے نہیں، اس کے شکرانے میں کلمے نکل رہے ہیں، تو اطمینان کیا ملتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ زبان حالات آخری تھے، سانسیں آخری چل رہی تھی، استقامت کی وجہ سے
اللہ نے آخری سانس میں آخری بولی اس کی زبان پہ جاری فرمائی ہے کہ بندے نے جملہ یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اتنا کہا اور اس کی بدن سے روح اس کی پرواز کر گئی۔ فرماتے یہ بدولت یہ نعمت کس کے بدولت ملی ہے؟ فرماتے یہ دولت استقامت کے بدولت ملی ہے، یہ نعمت استقامت کے بدولت ملی ہے، آزمائش پر صبر کے بدلے میں ملی ہے۔ استقامت اور آزمائش کے بدلے میں اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، سانسیں ختم ہو رہی ہے اور بندے کے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو رہا ہے۔ یہ نعمت کیسے ملتی ہے؟ بندے کا دل بھی مطمئن رہے، بندے کا دل بھی مطمئن رہے اور اس کی زبان پر ناشکری کے کلمات بھی نہ رہے۔ بندہ اس دنیا سے جاتا ہوتا ہے مگر زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، پھر دنیا جو دیکھتی ہے کہ یہ مر گیا، مگر اللہ رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی زبان سے اعلان فرماتا ہے کہ جو مومن مر جاتا ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ مر گیا ہے مگر قبر میں جا کے اللہ رب قدیر اس کو جنتوں کے بیچ میں زندہ فرما دیتا ہے، جنتوں میں بیچ میں زندہ فرماتا ہے۔ کیا مطلب زندہ فرمانے کا؟ کہ بندہ دنیا سے گزر جاتا ہے، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز کی بات ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے، آپ کے خداموں نے، آپ کے خلفاؤں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ کی محبت میں مرا ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ بندے کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے، مگر الحمدللہ 800 سال کے بعد بھی ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے خطے خطے میں آج غریب نواز کا نام زندہ ہے۔ مطلب کیا کہ جو بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا ہے، دنیا سمجھتی ہے مر گیا، مگر اللہ رب قدیر لوگوں کے دلوں میں اسے زندہ فرما دیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسے زندہ کر دیتا ہے۔ باپ دادا کو ہم بھول جاتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آج ہم 800 سال کے بعد بھی خواجہ غریب نواز کو نہیں بھولتے اور جو ہے ہمارے دلوں میں ان کی یادیں تازہ ہے؟ کیا نتیجہ، کیا وجہ ہے؟ وقت یقیناً یہ کہنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ویسے گزارا جیسے اللہ نے چاہا، ویسے گزارا جیسے رسول اللہ نے چاہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی ہے مگر رب قدیر نے اعلان زمین پر ہی اعلان فرما دیا یہ میرا محبوب بندہ ہے، اور پیشانی پہ تحریر رقم فرما دی کہ یہ میری محبت میں مرا ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ رب قدیر کی آیت کریمہ جو قرآن میں ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اور 800 سال کے بعد بھی ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے چھپ کے اللہ کی عبادت کی تھی، تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا تھا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کو تازہ فرما دیا ہے، لوگوں کے ذہن و فکر میں زندہ فرما دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کے لیے مر جاتا ہے، جس کی روح اللہ کے لیے پرواز کر جاتی ہے، وہ دنیا سے لوگ دیکھتے کہ گزر رہا ہے، قبر میں ڈالا جا رہا ہے، مگر ہر گھر میں اللہ رب قدیر اس کے نام کو، اسی باتوں کو، اس کے اقوال و افعال کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ جو بندہ استقامت دکھائے، یعنی یہ کہ جو اپنی صبر اور آزمائش پر اور اپنی مصیبتوں پر ناشکری کے کلمات نہیں لائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، رب قدیر اس کو بھی بلند فرماتا ہے اور اس کے ساتھ والوں کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ استقامت کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج آزمائش پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے یہ باتیں ہوتی ہے۔ ہر ایک ظلم کو ختم ہونا ہے، ہر ایک آزمائش کو ختم ہونا ہے۔ ارے آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام پر آزمائش آئی، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی آزمائش آئی ہے۔ آپ 40 دنوں تک، روایتوں کے اختلاف کے ساتھ کہ 12 دن 15 دن 40 دن کی روایتیں ہیں، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ آزمائش تھی، یہ استقامت دکھانا تھا، اور ہمیں ہمارا آپ کے لیے درس عبرت بھی تھا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اسے رزق پیدا فرما دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کے لیے رزق کو فراہم فرما دیتا ہے۔ اور وہاں پر بھی جہاں اندھیری کوٹری ہے، ایک اندھیرا گھر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی روشنی نہیں ہے، مگر اللہ رب قدیر وہاں پر بھی ان کے لیے روشنی کا اہتمام فرما دیتا ہے۔
40 دن. اب یہ بھی کہ اس میں پیٹ میں جانے کے بعد کہ اگر کوئی بڑی مچھلی نکل جائے تو اس کے اندر ایک ایسا ایسڈ اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر وہ چبائے نہیں تب بھی وہ گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. مگر جو اللہ کا محبوب ہو, اللہ اس کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بچانے کے اہتمام بھی فرماتا ہے. آزمائش کیسی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر؟ کیا کہ نمرود نے آگ جلائی. کیسی آگ جلائی کہ اگر چڑیا یا پرندہ اوپر سے گزر جاتا تو اس آگ کی تپش سے جل کر اس آگ میں گر جاتا تھا. ایسی آگ تھی. مگر اللہ نے جب اپنے بندوں کے لیے آزمائش رکھی ہے تو اسی آزمائش میں ان کے لیے راحت بھی رکھی ہے. سبحان اللہ. اس آگ میں ڈالا, سنا آپ نے اور مسلسل سن رہے ہیں کہ جب اس آگ میں ڈالا گیا تو لوگوں نے, دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ وہی آگ ہے کہ پرندہ گزرے تو جل کر خاک ہو رہا ہے, مگر اللہ کا محبوب بندہ ابراہیم جا رہے ہیں تو وہی آگ پھر گلزار بن جا رہی ہے, وہی پھولوں کا باغیچہ بن جا رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا. زمانہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ میں کوئی بندہ جائے تو وہ گل جائے گا, سڑ جائے گا, اور پھر اس کے بدن میں, اس کے پیٹ میں جو ایسڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا چمڑا گلنے لگے گا, ہڈیاں کمزور ہونے لگے گی, اور کمزور ہونے کے بعد وہ گل سڑ کر ختم ہو جائے گی. مگر خدا کی قدرت دیکھے, اللہ جسے آزمائش میں ڈالتا ہے اس کے ساتھ اس کے بچانے کا اہتمام بھی فرماتا ہے. محققین مفسرین اور احادیث کریمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اندھیرا تھا, نرم جگہ ضرور تھی, وہاں پہ کوئی تکلیف وظاہر ایسی نہیں تھی, آپ کو جو ہے کسی طرح کی پریشانیاں بظاہر تو نہیں تھی, مگر اگر آپ اپنی عقل اور خرد سے سوچے تو ایک اندھیری جگہ پر آپ کو ڈال دیا جائے, گرچہ وہاں پر نرم گوداز بستر آپ پہ لگا دیا جائے, اندھیرا یا اندھیرا ہو. اب پوچھ سکتے ہیں جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں اور کالی کوٹری میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر مہینوں کے بعد جب ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں دھوپ کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتی, پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اندھیرے کے خوف سے مر جاتے ہیں. مگر خدا کی قدرت, رب قدیر نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے, تو رب قدیر نے حضرت یونس علیہ السلام کے زبان پر یہ جملے جاری فرما دیے ہیں جو ہم تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جملے زبان پر جاری فرما دیے. یہ جملے جاری ہوئے, اللہ رب قدیر نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے لیے روشنی کا اہتمام فرما دیا. مچھلی کے پیٹ میں روشنی دینے والا کون ہے؟ یقیناً آپ کا دل بھی کہے گا, آپ کی زبان بھی کہے گی, وہی ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے, وہی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. ارے جو مچھلی کی پیٹ میں روشنی کا سامان پیدا کرنے والا ہے, یقیناً ان پریشانیوں کو بھی وہی دور کرنے والا ہے, ان آزمائشوں کو بھی وہی دور کرنے والا ہے, ان مصیبتوں کو وہی دور کرنے والا ہے. مگر جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا, آج ہم کو ان کے ماننے والوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم انبیاء کے طریقے کو اپنا کر استقامت کا مظاہرہ کرے, جو ہے فراخ دلی سے کام لے. کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کر لے, کوئی آزمائش آتی ہے تو زبان کے اوپر شکوے کے کلمات نہ لائے, بلکہ ہر مصیبت پر, ہر آزمائش پر اللہ کا شکر بھی کرتے رہیں, استقامت بھی دکھاتے رہیں, اور آزمائشوں پر اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں جو استقامت کی دعا بھی کرتے رہے. انشاءاللہ یہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور روشنی کا اہتمام کر دیا جائے گا. مگر افسوس ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے. ہمارے حالات, میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ آج لوگوں کی زبانوں پر طرح طرح کی باتیں ہیں. میں پھر کہہ دوں, گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں, یہ جملے ہوتے ہیں, ایسا ہوگا تو کیا ہو جائے گا, یہ ہوگا تو کیا ہو گیا, کیسے ہوگا, وہ آ گیا ہے تو کیسے ہوگا, یہ ایسا ہو گیا تو پھر کیسے ہوگا. مخفی جملے میں, پوشیدہ جملے میں آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی بولی کیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا بولتے ہیں, اور میں آپ کو کیا بولنا اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جملے ٹھیک نہیں ہے, یہ جملے ناشکری کے جملے ہیں, یہ جملے جو ہے اللہ پہ بھروسہ نہ رکھنے والوں کے جملے ہیں. اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے والوں کے جملے کیسے ہوتے ہیں؟ مسلم شریف کے اندر, خزان العرفان کے اندر اور دیگر بہت سی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم کے زمانہ ظاہری سے پہلے ایک دور گزرا جو ایک ظالم بادشاہ تھا, جو اپنی عبادت کروایا کرتا تھا, لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا, اس سے لوگوں سے سجدے کرواتا, اپنی پرستش کرواتا تھا. اس کی سلطنت کا نظام ایک جادوگر سے چلتا. حضرت صاحب کتاب کو خزان العرفان
اور دیگر کتب کے لکھنے والوں نے تحریر فرمایا کہ جو جادوگر اس سلطنت کو چلانے والا تھا، یعنی مشورے دینے والا تھا، جب اس کی زندگی کے آخری پڑاؤ تھے، بوڑھا ہو گیا، تو بادشاہ کے قریب میں آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، میری زندگی کی چند سانسیں باقی ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے پاس جادو کا ایسا علم ہے کہ اگر اس کو نہ بتایا جائے، کسی اور کو نہ سکھایا جائے، تو میرے بعد یہ جادو کا علم ختم ہو جائے گا، یہ جادو کا علم میرے ساتھ چلا جائے گا، تو تم اپنے نظر ایماق سے، اپنی نظروں سے کسی ایسے بندے کا انتخاب کر لو جو ذہین ہو، فطین ہو، چالاک ہو اور جو ہے ہوشیار ہو، ایسے کسی بندے کا انتخاب کر لو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا سکوں۔ اگر سلطنت کے اندر ایک جو ہے چکر لگایا گیا، ڈھونڈنے کا حکم ہوا کہ ایسے فطین اور ذہین بچے کو ڈھونڈا جائے جو ذہین ہو، چالاک ہو، جو ہے سست نہ ہو اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور کسی چیز کو کیچ کرنے کی صلاحیت اور قوت ہو۔ ڈھونڈا گیا تو ایک جوان بچہ ملا جو نہایت ذہین تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اس کے اندر وہ ساری صلاحیتیں تھیں جو بادشاہ اور اس کے وزیر ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر بادشاہ کے دربار میں اس بچے کو پیش کیا گیا، اس جوان کو لایا گیا، جب جوان کو لایا گیا، بادشاہ نے اس جادوگر کے سامنے بچے کی جوانی کو پیش کر دیا، کہا کہ یہ بچہ تیرے حوالے ہے، اب اس کو تم اپنا، تیرے پاس جو کچھ بھی علم ہے، جادو کا جو کچھ بھی علم ہے، اس بچے کو سکھاؤ تاکہ آنے والے زمانے میں ہمارے سلطنت کا کام اس جادو کے کام سے کیا جا سکے، کوئی امور، کوئی معاملہ پیش ہو سکے تو اس کی مدد لی جا سکے۔ اگر کچھ دن بیتے، کچھ حالات، کچھ مہینے بیتے، کچھ سال بیتے، بچہ اس بندے کے پاس جاتا، جادوگر کے پاس جاتا، علم حاصل کرتا اور اس علم میں اس نے مہارت بھی حاصل کر لی، مگر خدا کی قدرت دیکھے آج لوگ پریشان ہیں نا، یہ اسلام کیسے بچے گا، مسجد کیسے بچے گی، مدرسے کیسے بچیں گے، ہماری ٹوپی داڑھی کیسے بچے گی۔ یہ آپ کو صرف اتنی فکر کرنی ہے کہ ہم ٹوپی والے ہو جائے، ہم داڑھی والے ہو جائے، ہم نماز والے ہو جائے، ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائے، ہم روزہ رکھنے والے ہو جائے، ہم صدقات و خیرات کرنے والے ہو جائے، وقت پر نماز پڑھنے والے ہو جائے۔ ہمیں فکر اپنے تعلق سے کرنے کی ضرورت ہے اور دیگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ رب قدیر نے اس دین کے بقا کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ سب کچھ مٹنے والا ہے، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے، اور جسے اللہ باقی رکھنے والا ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اگر بچہ جب جادو کے علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو مورخین کہتے ہیں کہ راستے میں عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس راہب کا معاملہ یہ کہ وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتا اور سچا مسلمان وہ بھی تھا۔ راہب اس کو کہتے ہیں جو اپنے دنیا سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک کونے میں ایک کٹیا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، تسبیح و تحلیل کرتا، جو اس زمانے کی نمازیں ہوتی اس کو پڑھتا، جو اس زمانے کی صحیفے یا جو رب قدیر کی طرف سے جو بھی نازل ہوتا اس کو پڑھنے والے، عبادت کرنے والے راہب کہلاتے تھے۔ ایک راستے کے اندر ایک کٹیا تھی، اس جوان نے جب دیکھا کہ کٹیا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور ہر دن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر سے کچھ صدائے آتی ہے، کچھ بولنے کی آواز آتی ہے، کچھ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو ایک دن اس جوان نے اس کٹیا کے اندر جب جھانک کے دیکھا، راہب خدا کی عبادت میں محو تھا، اللہ کی عبادت میں ایسا منہمک تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہ تھی، وہ اللہ کی یاد میں گم تھا۔ مگر جب اس راہب کو اس طرح انہماک کے ساتھ اس بندے نے جوان نے عبادت کرتے دیکھا ہے تو مورخین کہتے ہیں کہ اس کٹیا کے اندر وہ داخل ہوا، جب راہب نے دیکھا کہ اس کا دل صاف ستھرا ہے، یہ دل صاف ستھرا رکھتا ہے اور کچھ لینے کے لیے آیا ہے، تو راہب نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ کہ تم تھوڑی دیر میرے پاس آتے جاتے رہنا، جب تمہیں تھوڑی سی بات اسلام کی معلوم ہو جائے گی، ہمارے دین کی معلوم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تیرے اندر ایمانی روشنی پیدا بھی ہو جائے گی اور تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ یہی دین سچا دین ہے۔ اگر حالات بدلتے گئے، دن اور رات گزرتے گئے، ایک دن، دو دن، ہفتے اور مہینے میں بدلتے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہی جوان اس جادوگر کے علم سے سیکھ کر اپنے راستے سے گزر رہا تھا، پھر راستے میں راہب سے ملاقات کی، اور پھر جب واپس ہونے لگا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بڑا سا اژدہا ہے، ایک بڑا سا اژدہا ہے۔ اس جوان نے دیکھا کہ بڑا سا اژدہا ہے کہ لوگوں کو، آنے جانے والوں کو یہ ڈستا ہے، اور آنے جانے والے لوگوں کے راستے کو اس نے جو ہے پیک کر کے رکھا ہے، آنے جانے والوں کو جو ہے روک رکھا ہے۔ اس بندے نے، جوان نے یہ دیکھا کہ ایک اژدہا، بڑا سا اژدہا ہے اور لوگوں کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے۔
उस बंदे के दिमाग में बात आई है कि मैं जादू का इल्म सीख रहा हूँ, जो दीन, ये जो राहिब का दीन है उससे हटकर है। एक तरफ तो ये राहिब है, एक तरफ ये जादूगर है। अब आजमाया जाए कि सच्चा कौन है, अच्छा कौन है, पक्का कौन है, दीन किसका अच्छा है। तो राहिब के उस शागिर्द ने, उस जादूगर के उस शागिर्द ने, उस जवान बच्चे ने एक छोटा सा पत्थर उठाया है और पत्थर को देख कर कहा और खुदा की वहदानियत का इकरार करते हुए कहा कि पत्थर, अब मैं तुझे ये कहता हूं कि अगर ईसाई राहिब का दीन सच्चा है तो इस पत्थर से इस अज़दे का काम तमाम कर दे। मुअर्रिखीन कहते हैं बच्चे ने छोटा पत्थर उठाकर अज़दे पे मारा था। खुदा की कुदरत देखिए, एक छोटे से पत्थर की वजह से अज़दहा जो खत्म हो गया, उसकी जान उसके बदन से निकल गई। जब ये बात लोगों ने देखी, एक छोटा सा जवान बच्चा है और एक पत्थर से एक अज़दे को उसने खत्म कर दिया है, उसकी बात मशहूर होने लगी। और फिर उसके बाद लोग आने लगे, जो दुआ करता कबूल होती, जो मांगता वो मिल जाता था। लोगों के बीच में बात मशहूर हो गई कि फला मकाम पर एक जवान बच्चा है, जो दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, जो दुआ करता है कबूल फरमाता है। हालात देखिए, अल्लाह रब्बे कदीर कैसे हालात बदलता है, कैसे हालात को तब्दील फरमाता है। ये हमारी आपकी नाकिस सोच है कि ऐसा होगा तो कैसे हो जाएगा, वो होगा तो फिर हमारे लिए क्या मुसीबतें होगी। अल्लाह वही से आसानियां पैदा फरमाता है जहां से हमें खतरात के इम्कानात होते हैं, मगर खुदा की कुदरत पर यकीन रखने वालों के लिए है, खुदा की कुदरत पर भरोसा रखने वालों के लिए है। हालात कैसे बदले। जो बादशाह अपनी इबादत कराया करता था, लोगों को सजदे में झुकाया करता था, रब्बे कदीर ने उसी के जरिए से एक जवान को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। उसी के जरिए से एक जवान को पैदा फरमाया, जो दुआ करता कबूल होती। लोगों में तशरीह हो गई कि फला मकाम पर एक जवान बच्चा है, जो दुआ करता है कबूल की जाती है। और जब एक दिन ये हुआ कि बादशाह का वजीर अचानक से अंधा हो गया, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बात मशहूर हो गई। और जब बात मशहूर हुई तो बादशाह के वजीर तक भी यह बात पहुंची। एक जवान बच्चा, वही बच्चा जो बादशाह के दरबार में आया था, इसलिए लाया गया था कि वो जादूगर का इल्म सिखाया जाए, मगर उसके पास एक ऐसा कमाल है कि वो दुआ करता है तो दुआ कबूल हो जाती है। चलो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है उसकी दुआ से तेरी आंखों में रोशनी पैदा हो जाए, हो सकता है कि तेरी आंखों की गई हुई ताकत वापस से आ जाए। वजीर अपनी ताकत, जो गई हुई ताकत थी, उसको वापस लेने के लिए उस जवान के पास जाता है, जिस बादशाह ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए एक जवान को जो तैयार किया था, वही जवान है। जब वजीर के पास पहुंचा है तो वजीर के पास उस जवान ने कहा, ए आने वाले वजीर सुन, तेरी आंख के लिए मैं दुआ जरूर करूंगा, मगर तुझे पहले ये इकरार करना होगा कि सारी सल्तनत का, इस सारी जमीन और आसमान का अगर कोई खुदा है तो उसको अल्लाह कहा जाता है। अगर कोई है तो वो राहिब का खुदा है, अगर कोई है तो मेरा खुदा है। जब ये बात उस वजीर ने सुनी है तो कहा, तुम मेरे दुआ कर दो, मेरी आंखों की रोशनी अगर वापस आ गई तो मैं तेरे खुदा पर, उस राहिब के खुदा पर ईमान ले आऊंगा। सुभान अल्लाह। इतना कहना था राहिब के उस शागिर्द ने, उस जवान ने दुआ किया, मौला इस वजीर की आंखों की रोशनी लौटा दे। इतना कहकर हाथ को चेहरे पे फेरा। मुअर्रिखीन कहते हैं चेहरे पे से हाथ बाद में गुजरा, उस बंदे की आंखों की रोशनी पहले आ गई। ये बात जब हुई, वजीर की बात के आंखों की रोशनी आ गई। और वजीर दूसरे दिन जब बादशाह की खिदमत में पहुंचा तो बादशाह ने देखा, रे तेरे बारे में तो हमने सुना था कि तेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो अंधा हो गया है, तेरे आंख में देखने की ताकत न रही, अब तू घर पे बैठा होता है, मगर मैं क्या देख रहा हूं, तो अपने कदमों से चल के आया है, न कहीं लड़खड़ाया है, न कहीं गिरा है, न किसी के सहारे से आया है। मुझे बता कि तेरे आंखों में रोशनी वाकई में आ गई है। वजीर ने कहा, हाँ हाँ बादशाह सलामत, मेरी आंखों में रोशनी आ गई है। कहा कैसे आई है? कहा उस जवान के दुआ से आई है और मेरी खुदा की कुदरत से आई है। जिस बादशाह ने इस दीन को खत्म करने के लिए फिर चाले चली थी, अल्लाह ने उसी घर से इस्लाम का चिराग जलाया था। सुभान अल्लाह। मुअर्रिखीन कहते हैं जब बादशाह ने यह सुना कि एक जवान है जो खुदा का इकरार करवाता है, जो दुआ करता कबूल होती है, मगर दुआ करने के बाद लोग उसके खुदा पे ईमान भी ला रहे हैं, लोग खुदा को मान भी रहे हैं, ये बात मशहूर होती गई। जब बादशाह के बाद वजीर ने बात कही तो बादशाह ने कहा कि मेरे अलावा भी तेरा खुदा कोई है? तो बादशाह के वजीर ने जुर्रतमंदाना लहजे में कहा, ए बादशाह सुन, तू खुदा नहीं है, तू एक बंदा है। तेरा भी खुदा, मेरा भी खुदा, जमीन व आसमान में जो कुछ है सबका खुदा वही है जिसको अल्लाह कहा जाता है, वही है जिसको खुदा
خدا کہا جاتا ہے، وہی ہے جو راہب کا خدا ہے، وہی ہے جو جادوگر کا خدا ہے، وہی ہے جو تیرا خدا ہے، وہی ہے جو میرا خدا ہے۔ یہ بات سنی ہے تو کہا تجھے کون بتایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس بادشاہ کے وزیر نے اس جوان بچے کا ذکر کیا، اس راہب کا ذکر کیا، مگر جب راہب کو اور اس وزیر کو پکڑا گیا، لایا گیا، تو دیکھیے آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مگر ان پریشانیوں کے بعد اللہ کیسے روشنی پیدا فرماتا ہے، اسلام کے پرچم کو کیسے بلند فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان وزیر کو اور اس راہب کو اور وزیر کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بیچ آرے سے چیر دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو اور اس وزیر کو بیچ سے چیر دیا، کیوں؟ بس اس لیے کہ اسے خدا نہیں مانا، خدا اس کو مانا جو خدا ہے، چیر دیا گیا۔ اور پھر بعد میں اس بچے جوان کو بلایا گیا، کہا اے جوان، تجھے تو میں نے میری سلطنت کی بقا کے لیے رکھا تھا، تو کیسے بدل گیا؟ جوان نے کہا کہ میرے دل میں خدا نے اسلام کا نور پیدا فرما دیا ہے، میرے دل میں خدا نے اپنی وحدانیت کا نور پیدا فرما دیا ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا ہوں، اور تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی اس پر ایمان لا، تو بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا۔ بات ہوئی۔ اور مختصر یہ کروں کہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جوان بدلنے والا نہیں ہے، اس کے ایمان میں تذبذب نہیں آنے والا ہے، یا اپنے ایمان استقامت میں اس کی بالکل بھی لغزش نہیں ہونے والی ہے، تو حکم دے دیا کہ اے سپاہیوں، جاؤ اسے لے جاؤ اور سمندر کی بیچ پہاڑ پہ لے جاؤ، اور سب پہاڑ کے اوپر سے ڈھکیل دینا تاکہ یہ گر کر مر جائے، ختم ہو جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے۔ مورخین کہتے ہیں اس جوان کو باندھ کر پہاڑ پہ لے جایا گیا، وہ جو ہے سپاہیوں کی جھرمٹ میں اسے پہاڑ پہ چڑھایا گیا۔ جب بادشاہ کے اس جوان نے، اس زمانے کے جوان نے جب پہاڑ پر قدم رکھا، دعا کی، مولا میں تیرے دین کی بقا کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور ان لوگوں کے بیچ میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، مولا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، اپنی وحدانیت کا قدرت دکھا دے، مولا تیری وحدانیت کا ان لوگوں سے بھی اقرار کروا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا ہوا۔ جیسی زلزلہ پیدا ہوا، سارے بادشاہ کے سپاہی زمین پہ گر گئے، کسی کا سر پھوٹ گیا، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کوئی جو ہے پتھروں کے نیچے دب گیا، کوئی ہلاک ہو گیا، مگر وہ جوان پہاڑ کے اوپر محفوظ رہا۔ سبحان اللہ، اسی طرح قائم رہا۔ وہاں پھر بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، ارے وزیر کے سپاہی تو، یہ بادشاہ کے سپاہی تو نہیں آئے ہیں، یہ بادشاہ کا یہ جوان تو واپس آ رہا ہے، اس کے بدن میں کسی طرح کی خراش بھی نہیں ہے، نہ خون نکل رہا ہے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ چہرے پہ کوئی جھریاں ہے، نہ اس کے بدن پہ کسی طرح کا لرزہ ہے۔ آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے قوت بخش رہی ہے؟ اس کا دل بھی کہہ رہا تھا، جو اس کے دل میں نور پیدا کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے جو اس کو استقامت دے رہا ہے، کہ جبکہ دیکھ رہا ہے میرے سامنے جابر بادشاہ ہے، میرے سامنے ایک ظالم بادشاہ ہے کہ اگر میں انکار کروں گا مجھے مارنے والا ہے، مگر پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، اس کے قدم میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے؟ جانتا تھا، مگر جب انا کا بھوت سوار ہوتا ہے، انا کی طاقت سوار ہوتی ہے تو بندے مان کر بھی نہ مانتے ہیں۔ آخر پھر حکم دیا کہ اس کو جو ہے جو سمندر کی بیچ میں ڈبو دیا جائے۔ پھر سپاہیوں کو بھیجا، سمندر میں پہنچایا گیا۔ جہاز میں جب لے جایا گیا، بس بندے نے، جوان نے پھر دعا کی، مولا مجھے حفاظت عطا فرما، میری حفاظت عطا فرما تاکہ تیری دین کی تبلیغ ہو سکے۔ بندے نے اتنی بات کہی، سارے لوگ ایک تلاطم پیدا ہوا، سمندر کے بیچ میں بڑی بڑے لاٹیں آنے لگی، اور جو ہے ان سپاہیوں کو تہہ ماں کر دیا، یعنی پانی کے اندر ڈال دیا، مگر جوان اسی طرح کشتی پہ سوار رہا۔ پھر بندہ بادشاہ کی بارگاہ میں، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پھر سارے معاملات دیکھتا گیا، اس کے قدم میں بالکل بھی کوئی بدلا تذبذب نہیں ہے، قدم استقامت میں بالکل بھی لرزہ نہیں ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے؟ سوچ ضرور رہا تھا مگر پلٹ نہیں رہا تھا۔ الغرض یہ، مختصر یہ کہ آخر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آگ جلائی جائے، آگ میں ڈالا جائے۔ مگر پھر بادشاہ کی جب یہ اعلان ہوا، جوان نے کہا ہے بادشاہ سن، میں ویسے مرنے والا نہیں ہوں جب تک میرا خدا نہ مارنا چاہے۔ بولو، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میرا خدا نہ چاہے۔ اے بادشاہ، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پوری سلطنت میں اعلان کر دے کہ ایک میدان میں سب لوگ جمع ہو جائے، اور جب لوگ جمع ہو جائے تو ایک تیر لے لینا، ترکش لے لینا، اور تیر کے اوپر یہ اعلان کر دینا کہ میں اس بندے کے اوپر تیر اس کے خدا کے نام سے چھوڑ رہا ہوں۔
बोलो 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 बोलो। बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलाम, ये कहकर तीर छोड़ना, बंदा दुनिया से जा रहा है, लोगों के दिलों में ईमान पैदा करता जा रहा है कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा। अगर तू मुझे मारना चाहता है, पूरी सल्तनत के लोगों को जमा कर, मुझे तख्ते पे खड़ा कर, और जब मेरे ऊपर तीर तू छोड़ना तो ये कह के छोड़ना कि इस बंदे के रब के नाम से मैं तीर छोड़ता हूं। जब तीर छोड़ी गई, उसके कनपट्टी में वो तीर लगी, सीधा हाथ दाएं कनपट्टी में रखा और अल्लाह रब्बे कदीर का इकरार किया, कल मैं शहादत पढ़ा, रूह कब से उनसरी से परवास कर गई, यहां उसकी रूह बदन से निकली, वहां लोगों के सीनों से कुफ्र निकला। लोगों ने देखा कि यकीनन वही खुदा है जो इस बंदे का खुदा है। सबने इकरार किया कि हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व ईसा रूहुल्लाह, कि यकीनन अल्लाह ही खुदा है और अल्लाह के रसूल ईसा है। यकीनन हम मानते हैं कि बादशाह खुदा नहीं हो सकता, खुदा वही है जो इस बंदे का खुदा था। बंदा दुनिया से गया, इस्लाम की दावत देता गया, सुभान अल्लाह। एक तीर बंदे की इस्तकामत ने लोगों के कुफ्र को खत्म किया, लोगों के दिलों से अंधेरे को छाट कर ईमान की रोशनी को दाखिल कर दिया। कौन सी ताकत थी? तो कहना पड़ेगा वो ताकत इस्तिकामत की ताकत थी, वो ताकत मजबूती की ताकत थी, वो ताकत अल्लाह पे भरोसे की ताकत थी। अगर ऐसी ही ताकत आज के मुसलमानों में पैदा हो जाए, आज के मुसलमानों के दिलों में आ जाए, उनके अफ़आल और अक़वाल में आ जाए, तो यकीनन इस्लाम के मानने वाले दुनिया से गुजरेंगे, दावत नहीं देंगे मगर गुजरेंगे, लोग देखेंगे ये मुसलमान है, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार और दीगर लोगों के ताल्लुक से बात मिलती है कि उनके जमाने में यहूदी और मुसलमान दोनों आपस में दोस्त थे। एक दिन लोग दोनों ने कहा कि क्यों ना इस दोस्ती को मजबूत किया जाए। यहूदी ने मुसलमान से कहा, मुसलमान ने यहूदी से कहा कि मजबूत करते हैं दोस्ती को, चलो दोनों मिलकर दोस्ती को मजबूत करें, अहद करें कि हमारी दोस्ती मरते दम तक नहीं टूटेगी। मगर यहूदी ने कहा कि कैसे मजबूत होगी? तो मुसलमान ने कहा देखो हमारे और आपकी इस्लाह के लिए बात सुन लो, दिल की तख्ती पे से महफूज कर लो। फरमाया कि मुसलमान ने कहा कि यहूदी तू मुसलमान हो जा, तू मुसलमान हो जा, हमारी दोस्ती मजबूत हो जाएगी। उस यहूदी ने जो जवाब दिया, ए मेरे दोस्त बता मैं कैसा मुसलमान बनूं, तेरी तरह मुसलमान बनूं या बायजीद की तरह मुसलमान बनूं? बोलो ना बोलो ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं तेरी तरह मुसलमान बनूं या बायजीद की तरह मुसलमान बनूं? का क्या मतलब? कि मैं देखता हूं कि जब नमाज का वक्त होता है तू भी बैठा रहता है, मैं भी बैठा रहता हूं, जब जुआ खेलने जाते हैं तो तू भी जाता है, मैं भी जाता हूं, जब शराब पीने की बात आती है तू भी पीता है, मैं भी पीता हूं। मैं कैसा मुसलमान बनूं? तेरी तरह बनूं? तेरी तरह बनने से अच्छा तो मैं यहूदी रहूं। मैं कैसा मुसलमान बनूं? आज हमें और आपको अपने किरदार को संवारने की जरूरत है, ताकि हमें देखकर लोग जाने कि कैसी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए। लोग दाढ़ी देख के तकलीफ देते हैं, हम दाढ़ी रखने का आज़म कर लेंगे और इंशाअल्लाह। लोग टोपी देख के हमारे ऊपर वार करते हैं, हम साफा बांध के घूमेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर हमारे आज़ानों पे बात होती है तो हम वक्त के ऊपर नमाजें पढ़ने की आहत कर लेंगे। ये होती है मुसलमानी। अगर हम पर निशाना किया जा रहा है तो जिन चीजों पे निशाना है हम उनको छोड़े, उनको तर्क करें और फिर इस्लाम की दावत देने की तकरीरों से जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा किरदार बोलेगा ये मुसलमान है और ये मुसलमान है, यकीनन फिर इस्लाम सच्चा मजहब है। फिर इस्लाम सच्चा मजहब है। अलगर्ज जब बादशाह ने देखा कि लोग मुसलमान हो गए तो हुक्म दिया कि आग जलाई जाए और जिन जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है उन सबको आग में डाला जाए। एक के बाद दिगर लोगों को आग में डाला जा रहा था, लोगों को आग में डाला जा रहा था। एक औरत के हाथ में छोटा सा बच्चा था, शीर खार बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा था। माँ के कदम कुछ डगमगाए, लड़खड़ाए कि आग के अंदर जाओगी तो जल जाऊंगी, आग के अंदर जाओगी तो मेरा जिस्म मिट जाएगा, मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा, मेरा छोटा सा बच्चा भी मिट जाएगा, ये भी मर जाएगा। खुदा की कुदरत देखो, अल्लाह जब दीन की सरबुलंदी फरमाता है तो छोटी बड़ी चीज नहीं होती जिससे
سے اللہ کام لیتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. الغرض یہ کہ عورت نے دیکھا اس کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا بچہ ہے, دودھ پینے والا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میری ماں گھبرا مت, تو یہ آنکھ سے ڈر رہی ہے, اس اندھیرے سے ڈر رہی ہے, ارے اس اندھیرے کے بعد تو اجالا ہے, اسی روشنی اسی آنکھ کے بعد تو راحت ہے, اسی تکلیف کی بعد تو سکون ہے, یعنی یہ کہ اسی موت کے بعد تو حقیقت میں زندگی ہے. سبحان اللہ. آج اگر ایسا دین پیدا ہو جائے, ایسے دین ہم دکھائے, ایسی استقامت دکھائے, تو انشاءاللہ ان کی تکلیفیں ایک طرف ہوگی اور ہمارا دین, ہمارا استقامت, ہمارا مذہب تمہاری تقریروں سے ہی نہیں, تمہاری بولیوں سے ہی نہیں, تمہارے احتجاج سے ہی نہیں, تم کچھ بھی نہیں بولو گے, اسلام پھیلتا جائے گا, اسلام بڑھتا جائے گا. اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ رب قدیر ہم تمام کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے, ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے, ہمیشہ ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا سے لے جائے تو ایمان کے ساتھ لے جائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.